قربانی کے دنوں میں قربانی ہی عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت. بے شک ایک قربانی تو واجب ہے ہی، ایک سے زیادہ بھی کی جاتی. پیغمبر مرسل 2 مینڈے قربان کرتے تھے اور ایک پر کہتے تھے اللہم ھذا من محمد و آل محمد، اور دوسرے پر فرماتے اللہم ھذا ممن لم یضحِ من امتی، میری امت کے جن لوگوں نے آج قربانی نہیں کی، فقراء مساکین ہیں، ان کی طرف سے قبول فرما. آخری حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور بقیہ کو علی کے حوالے کیا. وہ گھر کا آدمی ہے، داماد ہے، چچا زاد بھائی ہے، یہ کام گھر کے لوگ ہی کرتے ہیں. بادشاہان زمانہ، مالداران اور وقت کے سخیوں نے ہزاروں قربانیاں کی. پورے عالم میں جو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اصحاب توفیق ہے، ان کے اوپر قربانی واجب ہے. اور بس جس کا مزیدار گھر ہو، پہننے کے اچھے کپڑے ہو، گھر میں فریج وغیرہ ضروریات ہو، اساس المنزل ہو، اچھی قیمتی کتابیں ہو، ہتھیار ہو، اسلحہ ہو، زمینیں ہو، جائیداد ہو، پلاٹ ہو، مکان ہو، ان سب پر قربانی واجب ہے. قربانی کا نصاب وہ نہیں ہے جو زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ کا تو سال گزرنا چاہیے اور اس میں نمو ہونا چاہیے. مثلا صرف دکانیں، صرف مکان ہے، صرف زمینیں، پلاٹ ہے، جائیدادیں، ان پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ تو ان کے حاصل پر ہوگی، ان کے فوائد پر ہوگی، اور وہ بھی سال پورا ہونے کے بعد. لیکن قربانی کے دنوں میں بھی اگر کوئی شخص صاحب توفیق ہوا، کسی نے اس کو گفٹ دیا، کہیں سے اس کو عرص ملا، کہیں سے اس کو انعام و اکرام نصیب ہوا، اور وہ اس قابل ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے قربانی کا ایک حصہ کر سکتا ہے، تو فقہا کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے. اور قربانی نہ کرنا تو غریب، مسکین، فقیر، بے توفیق، تو یقینی بات ہے کہ وہ پریشان تو ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. ٹھیک ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو ہمارا مذہبی تہوار ہے، ہمارے مذہبی عظمت کا میلہ ہے. اس دن منڈی میں ایک بیل 1 کروڑ کا بک رہا تھا. میں نے ایک ساتھی کو کہا کہ چلے. کہنے لگے کیا کریں گے؟ میں نے کہا تماشا کریں گے. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ 95 لاکھ کا کوئی لے گیا. پشاور کی منڈی میں ایک بیل 8 کروڑ کا ہے، 42 من کا بیل ہے، اور یہ 28 من کا. ہم تو فتوے دیتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو، اس کے بدلے میں آپ 100 گائے خریدے تو 700 یا 7000 قربانیاں ہو جائے گی. اور یہ تو اگر 1 کروڑ کا ہے تو قربانیاں 7 ہیں. مگر وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَشَاءُونَ مَذَاهِبُ. ایک میرا بڑا محبوب خادم آیا اور اس نے کہا یار ایک مینڈا ہے 1,80,000 کا بک رہا. میں نے والد صاحب سے کہا کہ 1 لاکھ تم دے دو اور 40,000 میں تلاش کرتا ہوں، یہ مینڈا لاتا ہوں. میں نے کہا چاہو لے آؤ، میری طرف سے لے آؤ. وہ غریب بھاگا رات کو اطلاع دی کہ بک گیا. ہو کیا قدردان لوگ ہیں، کیا امت کے دیوانے ہیں. ایسے کوئی آسانی سے جمع ہوتے ہیں کیا؟ وہ جو آسانی سے جمع ہوتے ہیں وہ سارے یا بندے ہوئے جیلوں میں یا جانے والے ہیں جو دوسروں کا مال لوٹتے ہیں. حلال خور اور حلال رقم تو زیادہ نہیں ہوتی، بقدر اندازہ ہوتی ہے، اور حلال مال اچھے مقامات پر صرف ہوتا ہے. اور قربانی 10، 11، 12 3 دن ہوتی ہے. 13 تاریخ تو ایام تشریق ہے لیکن قربانی نہیں ہے.
جیسے 9 ذی الحجہ کو ایام تشریق ہے لیکن قربانی نہیں۔ ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ عنہ نے نماز عید پڑھنے سے پہلے بکرا کاٹا، قربان کیا اور پڑوسیوں میں گوشت تقسیم کیا اور عید پڑھنے آیا، اور پیغمبر نے کہا کہ قربانی عید کے بعد ہوگی، اور جس نے پہلے کیا ہے اس نے گھر والوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے۔ ابو بردہ ابن نیار نے کہا وجیرانی جیاں، پڑوسی ہمارے بھوکے تھے۔ آپ نے کہا یہ سب باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن قدمت اللحم لأہلک، آپ نے گھر والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے، قربانی نہیں کی۔ قربانی تو وقت پر ہوتی ہے نماز عید پڑھنے کے بعد۔ جس جگہ نماز عید نہیں ہے، جیسے بانڈوں میں، دیہاتوں میں، گوٹوں میں، جہاں جمعہ نہیں وہاں عید نہیں، اگر وہ لوگ فجر کے بعد کر لے تو علماء دین کہتے ہیں کہ اجازت ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ ایک شخص کی قربانی ہے، وہ باہر ملک میں ہے، ہماری عید ہو گئی ان کی باقی ہے، یا ان کی ہو گئی ہماری باقی ہے، تو آیا اعتبار وکیل کا ہے یا موکل کا ہے؟ دونوں قول فقہاء کے مل رہے ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ ایسے دن کیا جائے کہ دونوں کے نزدیک صحیح ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے پہلے دن دوسرے دن کر دو، تاکہ شک شبے سے بات دور ہو جائے۔ قربانی جب ہوتی ہے اور جتنے لوگ موجود ہو سب زور سے کہے بسم اللہ اللہ اکبر، سب کو ثواب ملے۔ یہ نہیں کہ صرف ذابح جو چرا پھیرتا ہے وہ پڑھے، وہ تو پڑھے گا ہی پڑھے گا، اگر اس نے نہیں پڑھا تو جانور حلال ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ کیا تارک التسبیح عمدن لا تصح اضحیۃ ولا ذبیحہ، ہدایہ رابی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ جب اونٹ نہر ہوتا ہو یا بکرا اور مینڈا قربان ہوتا ہو یا گائے اور بھینس، تو جس وقت چھرا پھیرا جا رہا ہو موجود لوگ سب الحمدللہ مسلمان ہوتے ہیں، سب پڑھ لیں بسم اللہ اللہ اکبر، ھذا ہوا احلال اے رفع الصوت بالتکبیر وہو من شعائر الاسلام، فتاوی تاتار خان۔ جو شخص خود ذبح کر سکتا ہے وہ خود کر لے، مردوں کو کہ ہوتے ہوئے خواتین ذبح نہ کریں، اور بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹے بچے چھرے نہ پھیریں۔ فاطمۃ الزہراء بطول رسول سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ نے کہا بیٹی فاطمہ آؤ کھڑی ہو جاؤ، آپ کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے۔ اور بی بی نے کلمہ پڑھا اور چھرا حضرت نے خود پھیرا۔ مردوں کے ہوتے ہوئے خواتین ذبح نہ کریں، اور بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹے بچوں سے مشق نہ کرائے، یہ مشق مہنگی پڑ جائے گی۔ قاعدے کے ساتھ چلو تو دیر تک چلو گے۔ دسادر سرخپا کا زول خدی اور دسادر چخپا بار کے سادر شلیگی۔ رحمان بابا کہتے ہیں کہ جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ، زیادہ پاؤں کھینچو گے چادر پھٹ جائے گی۔ تو دسادر سرخپا کا زول خدی اور دسادر چخپا بار کے سادر شلیگی۔ اقصد فی مشیک، اعتدال سے رہو، میانہ روی اختیار کرو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں اعتدال کی امت بنایا ہے، ہر کام عدل سے، انصاف سے، تول ترازو سے۔ وَالْحَمْدُلِلَّهِ عَلَىٰ هَذَا۔ تو علماء دین کہتے ہیں کہ ایام قربانی میں قربانی بہترین اور بڑی عبادت ہے۔ وَهُوَ إِرَاقَةُ الدَّمِ، حلال جانور کا خون بنیت قربانی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے نکالنا ہے۔ اگر ان دنوں میں کوئی جانور خریدے اور کسی وجہ سے قربان نہ کر سکے تو علماء دین کہتے ہیں پورا جانور خیرات کرنا پڑے گا، اور اگر جانور خریدنے میں دیر ہو گئی خدا نخواستہ
دن گزر گئے اور اس کو بکرا مینڈا یا گائے کا 7واں حصہ نہیں ملا تو پھر اتنی رقم خیرات کرنی پڑے گی۔ فقراء اور مساکین کو تصدق بالقیمت واجب ہے، فتاوی شام وغیرہ۔ الحمدللہ باقی قربانی کی کھالیں، چمڑے، یہ آپ کو سال میں ایک ہی تو اپیل ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں مدد کرو اس میں، اور ہمارا تو مختصر سا کام ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وَإِذَا كُنْتَ زُوْيَا وَسَخَبْ ہویا، کچھ آپ لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ منبر رسول سے اپیل ہوتا ہے اور قرآن و سنت کے مشک و عنبر کے درمیان میں ہوتا ہے، تو اس کی کوئی حیثیت اور وزن مومن مسلم سمجھتا ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔